دسترخوان کے حوالے سے بتائیں، تو جناب خدیجہ کا دسترخوان ہوا کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سیرت اور صورت کے اعتبار سے ان کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ جب آپ نے حضور پاک علیہ السلام کا نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اچھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور یہ آپ کے ہر کام میں معین و مددگار تھیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، سب سے آخری زوجہ ہے، ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے بارہا ایک دن میں کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے لیے دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور آپ کی جتنی بھی اولاد ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر دوسرے ممالک میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اصل میں حضرت خدیجہ کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، بالخصوص ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی ایک رول ماڈل کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اور سیرتوں کو پڑھا جائے گا تو ہماری بچیاں دوسرے گھروں میں جا کر ان کی سیرت پر اگر عمل کرنے والی ہوں گی تو وہ گھر ان کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنے گا۔ آج کل جو پریشانیاں گھروں کے اندر آتی ہیں وہ صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ آج ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی زندگیاں نہیں پڑھی، حضور پاک علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں ان کی زندگی نہیں پڑھی، اور تو پھر اپنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، اور پھر گھروں کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہے۔ اب گھروں سے پریشانیاں دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ کیا؟ قرآن کریم نے جنہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ آپ کی ازواج، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج سے جو علم امت تک پہنچا ہے وہ آپ کی یعنی وہ فرامین ہیں جس پر چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں، اور اپنی مرنے کے بعد والی زندگی تو پھر ہوگی کامیاب، جو دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت خدیجہ کی سیرت کو اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کے سامنے پڑھیں۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ بی بی حضرت عائشہ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، کیوں؟ وجہ کیا تھی دعائیں کرنے کی؟ یہ وہ عظیم الشان گھرانہ ہے کہ یہاں ہر ایک کے لیے خیر کا ہی پیغام ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ بہتری اور کامیابی کا ہی پیغام ہوتا ہے۔ آپ اس گھرانے کی سیرت کا مطالعہ کریں، بالخصوص اگر ہم جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ امہات المومنین کی ہی سیرت پاک کو آپ لے لیں، اور پھر بالخصوص جو کہ آج 10 رمضان المبارک کی سحری ہے، اور 10 رمضان المبارک جناب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو ہم جناب سیدہ پہ ہی اگر بات کرتے ہیں تو ہماری مستورات کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں۔ دیکھیں آج جو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف نوعیت کے جھگڑے، فساد اور مختلف نوعیت کی جو نفرتیں ہیں، محترم حضرات، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام نفرتوں کو ختم کیا جا سکے، تو میرے حاضرین و ناظرین اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لیں کہ ہمیں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا علی ابرار صاحب، کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں جب حضور علیہ السلام کی رضعی ماں جناب حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں تو اس وقت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور اس کے بعد آپ نے جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ آپ جتنا دیر چاہیں یہاں رکیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کی خدمت میں خدیجۃ الکبریٰ پیش کرے گی۔ آپ دیکھیں کتنی محبت تھی۔ اب وہ جناب حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رضعی ماں ہے،
دودھ پلانے والی ماں ہیں، ان کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے، اتنی رسپیکٹ ان کو دی جا رہی ہے۔ اب یہاں روایات کے اندر ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ 1 مہینہ ٹھہری یا 1.25 مہینہ ٹھہری یا 3 دن ٹھہری، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بے مثل و بے مثال محبت دی اور بے مثل و بے مثال ان کی خدمت کی، اور جب وہ جانے لگی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بڑے حسین انداز میں جناب حلیمہ سعدیہ کو رخصت کیا۔ آپ نے 5 اونٹ بطور تحفہ دیے، 40 بکریاں دی اور بہت سارے دینار اور درہم دیے۔ اس کے علاوہ نہ جانے اور کتنے تحفے تحائف جو ہے جناب حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں آپ نے پیش کیے، اور بڑی عزت اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے جو ہے انہیں رخصت کیا۔ تو یقینی طور پر اگرچہ آج کی ماں، آج کی بہن، آج کی بیٹی جناب سیدہ کی سیرت کا مطالعہ کر لے تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں اور ماں اور بیٹی کے جھگڑے ہیں یا مختلف نوعیت کے کچھ اور جھگڑے ہیں، تو انشاءاللہ جناب سیدہ کی سیرت کی برکت سے وہ تمام جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ بیوی جو ہوتی ہے اگر اس کے سامنے شوہر کسی اور عورت کی تعریف کرتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیسے، لیکن شان قربان جائیں ہم اپنے آقا زادی جناب بی بی ام المؤمنین کے جو غازی عباس کی والدہ ہیں کہ جناب سیدہ نے دعا کی کہ علی میرے بعد آپ نے شادی کرنی ہے جناب ام المؤمنین سے جن سے غازی عباس ملیں گے۔ سروت آپ کیا کہیں گے؟ حضرت خدیجہ کی شان بیان کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل حضرت خدیجہ کی دوستوں کے یہاں، سہیلیوں کے یہاں قربانی کا گوشت بھجواتے تھے اور ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کب تک آپ یاد کرتے رہیں گے حضرت خدیجہ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ سب میری تکذیب کر رہے تھے، اور خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ سب میری تکذیب کر رہے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جس وقت کہ میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت کہ لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تا عمر یاد رکھا، اور کیونکہ دسترخوان حضرت خدیجہ کا اہتمام ہے لہٰذا میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کی یاد میں ایک دسترخوان منعقد کیا جاتا ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ، کیونکہ ان کے مال پر اسلام پلا ہے، لہٰذا رزق کے لیے اگر کوئی دعا مانگے حضرت خدیجہ کا واسطہ دے کر تو پروردگار عالم اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور شعب ابو طالب میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب سب کو معلوم ہے کہ یہ 2.5-3 برس کا عرصہ تھا کہ جس میں مقید رہے، اور حضرت خدیجہ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دھیان دیجیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں میری فاطمہ کو گھڑکنے لگے۔ اور جناب خدیجہ کی ان نے ایک وصیت اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو فرمائی، کہا کہ اتنی غربت اور اسرت کے حالات تھے کہ خدیجہ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے، اور اس چادر کو اگر میں اپنے سر کو چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر کو چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ آپ اپنے بابا جان سے کہیے گا کہ اپنی چادر کو میرے کفن کے طور پر دے دیجئے، اور اس چادر کو معمولی نہ جانیے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یا ایھا المزمل کہہ کر اس چادر کی قسم کھائی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے میں اعلان رسالت فرمایا کرتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر وہ چادر پڑی رہا کرتی تھی، تو وہ چادر جناب خدیجہ کا کفن قرار پائی۔ مگر اس سے پہلے کہ خدیجہ کا جنازہ اٹھتا، ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا کہ خدیجہ کی محنتوں کا صلہ یہ ہے، خدیجہ کی وفاداری کا صلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جنت سے ان کو کفن بھجوائے گا، لہٰذا خدیجہ 2 کفن لے کر، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر جو کہ کفن کے طور پر دی گئی تھی، دوسرے بہشتی کفن لے کر جنت المعلی نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئی۔